ایک دوست نے دوسرے سے پوچھا، بھائی آپ نے زندگی میں پہلا جھوٹ کب بولا؟ دوست نے جواب دیا، جس دن میں نے یہ اعلان کیا کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں۔ سچ اور جھوٹ ہماری زندگی میں کچھ اس طرح شیر و شکر ہو گئے ہیں کہ ان کو جدا کرنا مشکل سا ہے۔ کاذب ماحول میں صادق کی زندگی ایک کربلا سے کم نہیں۔ ایک شیخ نے اپنے مرید کو خرقہ خلافت عطا کیا اور اسے کسی بستی میں تبلیغ کے لیے بھیج دیا۔ کچھ عرصہ بعد شیخ کو اطلاع ملی کہ ان کا مرید بڑا کامیاب ہے، سب لوگ اس سے خوش ہیں۔ شیخ نے مرید کو طلب کیا اور کہا کہ خرقہ خلافت واپس کرے۔ مرید نے شیخ سے ناراضگی کا سبب دریافت کیا۔ شیخ نے کہا، سنا ہے کہ سب لوگ تجھ سے خوش ہیں۔ مرید نے کہا، آپ کی یہ مہربانی ہے۔ شیخ نے غصہ سے کہا کہ سب لوگوں کا خوش ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ تم نے سچ بولنا چھوڑ دیا ہے۔ سچ اور جھوٹ کی شناخت ہر انسان کو یکساں میسر نہیں ہوتی۔ ایسا ممکن ہے کہ دو انسان اپنی اپنی صداقت کے ذم میں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوں۔ ایک انسان کا انداز فکر دوسرے انسان کے انداز فکر کے برابر نہیں ہوتا۔ شعور اور ترجیحات کا فرق ایک ہی صداقت کے بیان میں فرق پیدا کر دیتا ہے۔ شبنم کے قطرے صبح کی مسکراہٹ بھی ہیں اور رات کے آنسو بھی۔ انداز فکر بدل جائے تو نظارہ بدل جاتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو سچ بولنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ہم انہیں کہانیاں سناتے ہیں، پریوں کی کہانیاں، جنات کی کہانیاں، شہزادوں کی، بادشاہوں کی کہانیاں، اور یہ سب کہانیاں جھوٹ ہیں۔ بچے صداقت کا مفہوم کیا سمجھیں گے؟ اسی طرح ایک بچہ نابالغ ہونے کے ناطے اور بھی کئی صداقتیں سمجھنے سے قاصر ہے۔ ہمارا افسانہ، ہمارا ڈرامہ، سفر نامہ، انشائیہ، غنائیہ، تخلیقی صداقت تو ضرور ہے، لیکن عین صداقت ناممکن ہے، نامدہ ہے۔ اگر ادبی تخلیقات کو سچ کہا جائے تو جھوٹ کیا ہے؟ اگر جھوٹ ہے تو سچ کیا ہے؟ دراصل صداقت بیان کرنے والے کے ساتھ اپنا رنگ بدلتی رہتی ہے۔ کوئی جھوٹا آدمی سچ بولنے لگے تو سمجھ لینا چاہیے کہ سچ خطرے میں ہے۔ سچ وہی ہے جو سچے کی زبان سے نکلے۔ سچے انسان کا جھوٹ مصلحت پر مبنی ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹے انسان کا سچ منافقت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ منافق کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ مومنوں کے سامنے کہتا ہے کہ وہ ایمان لایا، اور جب وہ خلوت میں اپنے شیاطین کے پاس ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ اس نے مومنوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ایمان کا اعلان کیا ہے۔ منافق اس انسان کو کہتے ہیں جو مومنوں اور کافروں میں بیک وقت مقبول ہونا چاہیے۔ بعض اوقات سچ کا بیان بے ربط ہونے کی وجہ سے بے معنی ہو جاتا ہے اور اس طرح اپنا مفہوم کھو دیتا ہے۔ مثلاً اگر میں یہ کہوں کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، زمین گول ہے، پرندے ہوا میں اڑتے ہیں، آج ہفتہ ہے، میں سیالکوٹ کا رہنے والا ہوں، نوائے وقت اچھا اخبار ہے، یہ بیان صداقت تو ہے لیکن بے ربط ہے، اس لیے لغو ہے۔ صداقت کے اظہار کا وقت ہوتا ہے، ہر وقت کی ایک صداقت ہے۔ غریب اور امیر کی صداقت میں فرق ہے۔ کم علم انسان اور علم والے انسان کی صداقت میں فرق ہے۔ بے یقین انسان کی صداقت میں بھی فرق ہے۔ ہم سچ کو اپنی سچائی کے معیار کے مطابق جانتے ہیں۔ قاتل اور مقتول کا ربط تو ایک ہے، لیکن دونوں فریق بیک وقت اس صداقت کو کیسے مان لیں؟ بیمار اور صحت مند انسان ایک ہی صداقت کو ایک جیسا نہیں مان سکتے۔ غرض یہ کہ ہر انسان اپنے معیار فکر سے سچ اور جھوٹ کا اندازہ کرتا ہے۔ محبت کرنے والوں کی صداقت اور ہے، محروم محبت کا سچ اور ہے۔ مثال کے طور پر لفظ انسان کو لیں، ہر آدمی انسان کے بارے میں الگ شعور رکھتا ہے۔ انسان کی تعریف میں ہمیں طرح طرح کے بیان ملیں گے۔ مثلا انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان ظلم و جہول ہے، انسان ہی احسن تقویم کی شرح ہے، انسان اسفل السافلین۔ فطرت انسان پر فخر کرتی ہے، فطرت انسان کے اعمال پر شرمندہ ہے۔ انسان روشنی کا سفیر ہے، انسان اندھیرے کا مسافر ہے۔ انسان کو سوچنے والا بنایا گیا ہے، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل ہے۔ انسان کے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں، اس کے سینے میں برف کی سل ہے۔
انسان کو انسان سے اتنی محبت ہے کہ انسان انسان پر مرتا ہے، اور انسان کو انسان سے اتنی نفرت ہے کہ انسان ہی انسان کو مارتا ہے۔ انسان رحمان کا مظہر ہے، انسان شیطان کا پیروکار ہے، انسان فطرت کے ہر راز سے باخبر ہے۔ انسان کی خاطر اللہ نے شیطان کو دور کر دیا، شیطان کی خاطر انسان اللہ سے دور ہو گیا۔ انسان کو اس کے عمل اور ارادے میں آزاد رہنے دیا گیا۔ انسان کے عمل پر جبر کے پہرے بٹھا دیے گئے۔ انسان کو اللہ نے آزادی دی، بادشاہی دی، عزت دی۔ انسان کو کس نے مجبوری دی، غلامی دی، ذلت دی؟ انسان حیا کا پیکر ہے، انسان لطافتوں کا مرکہ ہے۔ انسان جنسیات کے تابع ہے، انسان معاشیات سے مجبور ہے۔ انسان سماج بناتا ہے، انسان سماج شکن ہے۔ انسان صلاح کا خوبر ہے، انسان جنگ و جدل کا شائق ہے۔ انسان کو علم ملا، زندگی ملی۔ انسان کو جہالت ملی، موت ملی۔ انسان دنیا میں بہت کچھ کھوتا ہے، بہت کچھ پاتا ہے۔ انسان نہ کچھ کھوتا ہے، نہ کچھ پاتا ہے، وہ صرف آتا ہے اور جاتا ہے۔